آج 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، شوہر بیوی سے تنگ آ چکا ہے، بیوی کا نام لے کر یا ودودو 11 کالی مرچوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھے، بیوی آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ شوہر جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے، بگڑے یعنی شرابی زانی ضدی شوہر کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، دیورانی جیٹھانی نند، یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جسے آپ اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، جسے آپ اپنی انگلی پر نچانا چاہتے ہیں، اپنا غلام اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، یا ودودو کہ آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ والوں کے کامل وظیفوں میں سے ایک ہے، اور آج سینے کا راز آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ آج کے دن پڑھا جاتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اللہ جسے یعنی کہ طلاق کی نوبت سے بچانا چاہتا ہے، جن میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کے محبوب کو آپ کے قدموں میں لانا چاہتا ہے، جس کی گھریلو لڑائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، صرف اسی کو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ دیکھیں، میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری خوشحال زندگی، شادی شدہ زندگی تباہ ہوئی، برباد ہوئی، بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ جن میاں بیوی میں ان کی زندگی نہیں گزرتی تھی، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ طلاق کی نوبت بھی آ پہنچتی ہے۔ ایسے تمام بہنوں اور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے ہنستے بستے گھر میں تباہی آ چکی ہے، آپ کے رشتے تباہ ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو رہی ہے، ساس بہو کی لڑائی جھگڑے بن رہے ہیں، آپ کا دشمن آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، آپ ہر قدم پر کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کر رہے ہو، تو 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے رشتوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، لوگ آپ پر جادو جنات سے وار کرواتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں۔ اکثر جوان بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ آپ کے قریب ہی آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے اور بیٹیاں جوان کی جوان گھروں میں رہ جاتی ہیں، اور جب تک یہ بندش نہیں ٹوٹتی، جب تک آپ کا حل نہیں نکلنے والا، دیکھیں آپ کی بیٹیاں گھر میں جوان کی جوان رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اگر حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، طلاق کی نوبت پہنچ چکی ہے، تو آج کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر میاں بیوی میں کسی بھی طرح کے جادو جنات کے اثرات ہیں، کوئی آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو جدا کرنا چاہتا ہے، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اس پر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ خراب ہے، آپ کے گھر کا ماحول خراب ہے، چاہے وہ نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد ہے، 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھتے ہی ہر طرح کی نحوست، جادو جنات کے اثرات یعنی کہ انشاءاللہ آپ کی اولاد سے ختم ہو جائیں گے، اور اولاد فرما بردار اور تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اس طرح اگر آپ اپنے یعنی کہ کسی شخص سے تنگ آ چکے ہیں، جو شخص آپ سے محبت کرتا تھا اچانک مارتا پیٹتا ہے، ظالم بن چکا ہے، ہر بات پر بحث کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کسی نے آپ کے گھر کو تباہ کرنا چاہا ہے، کیونکہ لوگ آج کے دور میں آپ کو خوش دیکھ نہیں سکتے، لوگوں سے آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر وہ جادو جنات سے آپ کا بیڑا غرق کروا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یعنی کہ
آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جذباتی طور پر فیصلے کر دیتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر بہت سے لوگوں کو رشتے توڑتے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو نکاح کے بعد نہ جانے دوستوں بھائی بہنوں یعنی کہ انکار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسی سے آپ کا رشتہ، آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تو وہ جادو جنات سے آپ کا بیڑا غرق کروا دیتا ہے۔ لیکن آج کے دن ہر طرح کی لڑائی جھگڑے، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی سے بچنے کے لیے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ 11 کالی مرچوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کا نام لے کر 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھا جائے، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ختم کر دے گا، نفرت کو جڑ سے ختم کر دے گا، اور آپ کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے شادی کرے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، یا ودودو کے یہ خاص وظیفے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے گھروں میں ساس بہو کی لڑائی ہے۔ ساس بہو کا نام لے کر پڑھے، بہو ساس کا نام لے کر پڑھے، دیورانی جٹانی کے لیے پڑھ سکتی ہے، نند کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے، جب آپ کے گھر میں خوشی آتی ہے تو دوستو بھائی بہنوں، تایا چاچا ماما کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے۔ تو آپ نے صرف اس بندے کا نام لے کر 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ بندہ خود تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ جلائے گا کہ وہ خود آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا۔ اگر آپ کسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں، کسی سینئر آپ کو تنگ کرتا ہے، کوئی باس آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کا نام لے کر یا ودودو پڑھیں، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور حسن سلوک پیدا فرما دے گا اور آپ کی وہ عزت بھی کرے گا۔ یعنی کہ اگر آپ حاکم بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، کوئی آپ کے خلاف نہ جائے، کوئی آپ کو برا بلا نہ کہے، آپ جو کہیں ہر کوئی آپ کی بات پر لبیک کہے، تو آج کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا سب کا چہیتا بن گیا، مقناطیس بن گیا، یعنی کہ یہ عمل مقناطیس کی طرح اثر کرتا ہے۔ دیکھیں ہر کوئی خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ جس طرح مکھیاں شہد کی طرح دوڑتی ہیں، اسی طرح اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ آپ کے رشتہ دار بہن بھائی، جو آپ کو جانتا ہے، جو آپ کو نہیں جانتا، ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ ایک ایسا طاقتور روحانی عمل ہے کہ لوگ اس وظیفے کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اس خاص وظیفے کو آج تک بتایا نہیں گیا۔ مجھ تک یہ وظیفہ پہنچا، اجازت کے ساتھ پہنچا، میں بھی آپ کو یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن پڑھنا ہے اور اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، دیکھیں اس میں 3 راز آپ کو بتاؤں گا جو کامیابی کے راز ہیں۔ حالانکہ ہم بھی یہی وظیفے پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی اللہ کی یہی نام، ذکر، اذکار، قرآن مجید کو پڑھا، لیکن ہمارے ہاتھ تک پورے نہیں، یعنی کہ ہمارے ہاتھ تک پورے نہیں ہوتے، لیکن ہماری خواہشات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ ہمیں وظیفے پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا نہیں جاتا۔ آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتاؤں گا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ آج کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس خاص وظیفے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ سوچو، دیکھیں عمل کیا ہے۔ دیکھیں آج کے دن یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یعنی کہ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ خاص ایام میں عورت کو نماز پڑھنے سے انکار ہے۔ جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ خاص وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج عمل شروع کرنے سے پہلے، باوضو مصلی پر بیٹھنے سے پہلے، اگر تو آپ کے محبوب یعنی آپ جس انسان کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں
جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، صرف اس کو تصور میں لے کر بیٹھ جائیں۔ تصویر نہیں موجود تو موبائل پر کھول کے بیٹھ جائیں، موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو آپ نے پھر اس انسان کا نام لے کر تصور اس کے دل پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تصور میں اس کے دل پر یہ وظیفہ پڑھنا، یعنی جب آپ یہ چیزیں رکھ لیں تو یعنی کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے ہی آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ وظیفہ شروع کرنے کے بعد جب آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے، آپ نے جب تک کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، توجہ رب کی رحمت کی طرف ہو، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ آج کے دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ جب اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں 11 کالی مرچوں پر یا ودود پڑھا جاتا ہے تو پھر اللہ سامنے والے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی محبت، ایسی تلوار جیسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ خود دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آپ نے 11 کالی مرچوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر لینا ہے، اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 11 کالی مرچیں ٹوٹی ہوئی دوستوں، بھائی بہنوں، ثابت ہونی چاہیے۔ ثابت کالی مرچیں لے کر مٹھی بند کرنی ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 3 بار سے زیادہ یا 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اور درود شریف ویسے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد اور خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس کے دل پر تصور میں پھونک مار دیں گے، جس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں گے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک یا جبارو کا وظیفہ ہے۔ اور یہی اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ وہ جب بھی کسی کا نام لے کر کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتے ہیں تو پہلے اس کے دل سے اپنے لیے غبار نکالتے ہیں، اس کے دل سے اپنے لیے نفرت کو نکالتے ہیں، بدگمانیوں کو نکالتے ہیں، غلط فہمیوں کو نکالتے ہیں، کیونکہ جب آپ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے اللہ اس کے دل میں محبت تو پیدا فرما دے گا، لیکن جب تک آپ اس کے دل کو صاف نہیں کر لیتے، جب تک آپ سامنے والے کے دل میں اپنے لیے نفرت کو ختم نہیں کر لیتے، نفرت کی ایک چنگاری بھی اگر 1 سال بار یعنی کہ بھڑک اٹھے تو آپ کا رشتہ پھر خراب ہو جاتا ہے، وہ رشتہ کوئی بھی ہو۔ اس کے لیے اللہ والے جب بھی آج کے دن کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنا غلام بنانے کے لیے، لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے یا ودودو کا وظیفہ پڑھتے تو سب سے پہلے آپ نے یا جبارو پڑھ کر ان کے دل سے اپنے لیے نفرت کو ختم کرنا ہے، ان کے دل سے اپنے لیے تمام غلط فہمیوں کو ختم کرنا ہے۔ آج آپ نے بھی اللہ والوں کے طریقے سے آج کے دن اس بندے کا نام لے کر اس بندے کی تصویر پر 11 کالی مرچوں پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کرتے ہوئے یا جبارو کو پڑھنا ہے، اور دل ہی دل میں اس بندے کو رکھتے ہوئے یا جبارو یا جبارو یا جبارو کا مطلب ہے جبر کرنے والی ذات۔ یا جبارو رب کریم کا ایک ایسی صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ہی اللہ سامنے والے کے دل سے ہر طرح کی نفرت کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جب نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب سامنے والے کا دل صاف و شفاف ہو جائے گا، یا پھر یا ودودو کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج تک صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ
اب اول آخر کے ساتھ یا ودودو کو اتنی بار پڑھ لیں، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کا شوہر تیر کی طرح سیدھا نافرمان اولاد، بگڑی اولاد سیدھی ہو جائے گی۔ لیکن جب تک آپ اپنے محبوب، اپنے دشمن، اپنی اولاد، اپنی ساس، اپنی بہو، اپنی دیورانی، اپنی جٹانی یا کسی بھی انسان کے دل سے نفرت کے بیج کو ختم نہیں کریں گے، آپ کو چند مہینوں، چند سالوں پھر وہی مسائل دیکھنے پڑیں گے۔ میں یہ آپ کو مکمل طریقہ اور سمجھ لیں کہ پکی پکی جان چھوٹ جائے گی لڑائی جھگڑوں سے۔ پکا پکا وہ آپ کا غلام، پکا پکا وہ آپ کا محبوب ہمیشہ کے لیے۔ ایک بار آج کے دن اس وظیفے کو کر لو، اللہ والوں کے طریقے سے پڑھو۔ آپ نے یا جبارو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا جبارو 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے دل سے، آپ کے مخالفین سے، یعنی کہ ان کے دل سے جو ہر قدم پر آپ کے خلاف جاتے ہیں، چاچے مامے تائے آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، یا کوئی بھی رشتہ ہے نفرت ختم کرنے کا، یعنی کہ نفرت ختم کرے گا، یا جبارو یا جبارو یا جبارو کو آپ نے 11 بار پڑھ کر جس انسان کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اگر تو تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک مارے، تصویر نہیں موجود تو پھر تصور اس انسان کے دل پر پھونک مارے، انشاءاللہ اس کے دل سے ہر طرح کی نفرت نکل جائے گی، اور کالی مرچوں پر پھونک مار کر مٹی کو دوبارہ بند کر لیں، یعنی کہ اب نفرت ختم ہو چکی ہے، اب محبت کا بیج بونے کا وقت ہے۔ پہلا راز میں نے آپ کو بتا دیا، فوری طور پر آپ نے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ میرا مقصد آپ کو ایک ایسا کامل وظیفہ بتانا ہے، آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ چند دن اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، چند دن بعد وہ آپ سے صحیح بولے، پھر وہی مسئلے، پھر وہی فساد، پھر وہی جھگڑے، پھر وہی تکرار، اس طرح رشتے طلاق تک پہنچ جاتے ہیں، اس طرح بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے اخلاق ختم ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے شقوے ختم نہیں ہوتے۔ لیکن آج یا ودودو کا جو خاص وظیفہ بتاؤں گا، 11 کالی مرچوں پر یہ عمل کرنے کے بعد آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ اس بندے کے ایک عمل نے ہمارے رشتوں کو بچا دیا، ہمارے گھر کے حالات کو بدل دیا، ہمارے گھر میں سکون آ گیا۔ اب آپ نے یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، آپ نے یا ودودو کو، اور 111 مرتبہ یا ودودو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ دیکھیں اللہ والے جب ذکر کرنے بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآنی آیات یا کوئی بھی وظیفہ پڑھتے تھے تو دیوانوں کی طرح پڑھتے تھے، اعتکاف کی صورت میں پڑھتے تھے، جب تک وظیفہ مکمل نہ ہوتا کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ آج آپ نے بھی یا جبارو کے بعد یا ودودو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ اپنے محبوب، اپنے دشمن، اپنی ساس، اپنی بہو، کسی بھی انسان کو لے کر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے مالک، اے میرے مالک، تیرا نام یا ودودو جس کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والا، دوستی پیدا کرنے والا، حسن اخلاق پیدا کرنے والا، بھائی چارے کو سلامت کرنے والا، آج یا ودودو پڑھ رہا ہوں، اس بندے کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما دے، میرے لیے چاہت پیدا فرما دے، میرے لیے عزت پیدا فرما دے، میرے لیے غلامی پیدا فرما دے۔ پھر اللہ جس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل سے آپ کے لیے محبت نہیں نکال سکتی۔ اور آپ نے اب دوسرا راز آپ کو جو بتا رہا ہوں، جس طرح اللہ والے یا ودودو کو پڑھتے تھے اور یا ودودو پڑھتے آنکھوں کو بند کرتے، تصور میں اس بندے کو رکھتے جس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور یا ودودو کو دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھتے۔ وجہ کیا تھی کہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ جو ہمارا سارا دن کی نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ جو ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا ودودو پڑھ کر یاد کیا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں راضی ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، تم گواہ رہنا، یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ کے غیبی فرشتے آتے ہیں اور اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت کا چراغ جلاتے ہیں جو ساری زندگی نہیں بو سکتا۔ لوگ جتنا بھی اس کے دل میں نفرت پیدا کریں، وہ بندہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اور 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کو 111 بار پڑھ کر آپ نے 11 کالی مرچوں پر پھونک مارنی ہے۔ 11 کالی مرچوں کا کیا کرنا ہے؟
یہ بھی بتاؤں گا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کو 111 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ میں بھو باپ کے قدموں میں بگڑی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ بگڑا ہوا شوہر جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے، دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے بیوی پر ظلم کرتا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا۔ ساس بہو سے تنگ ہے، بہو ساس سے تنگ ہے، پڑھ لے۔ ساس بہو کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، دیورانی جیٹھانی کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں آپ پورے خاندان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو سب کا نام لے کر یا ودودو پڑھ لیجئے، لیکن آپ کے یا ودودو کو 111 بار پڑھنا مطلب 111 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان جس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے، جلد بازی میں یا غلط فہمی میں ایک کم یا زیادہ بار پڑھ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے دوستوں، بھائیوں بہنوں، 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کو گن کر 111 بار پڑھنا ہے، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال ہوتا ہے اور اس کو کریں، جس پر تسبیح جتنی گنتی پڑھتے ہیں اس پر نمبرنگ آتی ہے، غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ جس طرح بھی چاہیں پڑھیں، لیکن 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اس میں کوتاہی مت کرنا۔ یہ وظیفہ کامل وظیفہ ہے، سینے کے راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھتے تو پھر آپ اپنے پیروں پر کلاڑی خود ماریں گے۔ یا ودودو کو 111 بار پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی کھول کر 11 مرتبہ مرچوں پر پھونک مارنی ہے اور تصور میں یا اس تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے اس کے دل میں محبت پیدا فرما لیا، یعنی کہ آپ نے اس انسان پر قابو کر لیا، اس کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا، اسے اپنی ہر بات منوا لی، اس کو اپنے نقش قدم پر چلا لیا۔ اب سب سے مین مقصد ہے کہ آپ یعنی اس محبت کو لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا آسان ہے، اسے ہمیشہ کے لیے لے کر چلنا مشکل ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے قابو میں کرنا مشکل ہے۔ اس کے لیے جو اللہ والے وظیفہ پڑھا کرتے تھے، یا ودودو کے بعد یا سلامو کو پڑھا کرتے تھے، یا سلامو سے اللہ ہمیشہ کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، آپ جس کا نام لے کر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے، وہ ہمیشہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا، رات کہیں گے تو رات مانے گا۔ ان 3 اعمال سے میں نے بہت سے لوگوں کے اجڑے گھروں کو بستے دیکھا ہے۔ دیکھیں، جب گھر میں ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر شوہر سب سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ساس بہو کی لڑائی سے گھر کا ماحول اتنا خراب ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ ساس بہو سے تنگ ہے تو بہو کے لیے وظیفہ پڑھ لے، اگر آپ کی ساس ظالم ہے تو بہو ساس کے لیے وظیفہ پڑھ لے، شوہر بیوی کا نام لے کر پڑھ لیں، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، تائے چاچے مامے خالہ پھپھو کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، فساد فتنہ پھیلاتا ہے، اس کا نام لے کر پڑھ لیں۔ آپ کہیں جاب کرتے ہیں، سینئرز کا نام لے کر پڑھ لیں، اپنے کولیگ کا نام لے کر پڑھ لیں، اپنے باس کا نام لے کر پڑھ لیں، یعنی جہاں بھی آپ کو کوئی بندہ تنگ کرتا ہے یا جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، اس بندے کا جو آپ کا رشتہ کروا رہا ہے، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، رشتہ 100% گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرنے لگے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ بھی آپ سے محبت کرے تو اس کا نام لے کر پڑھ لیں، یعنی کہ آج کے دن ہر فرد کے لیے وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی انسان اپنے یعنی کہ قابو میں کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے آخر میں یا سلامو کو پڑھنا ہے، یا سلامو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یا سلامو پڑھنے سے اللہ آپ کے محبوب کے دل میں ہمیشہ کے لیے یعنی کہ آپ کا غلام بنا دے گا، ہمیشہ کے لیے آپ کی محبت سلامت رہے گی۔ سلامتی والی محبت کے لیے آج کے دن کا یہ خاص راز کسی صورت میں چھوڑنا، یہ خاص راز بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ اب جو اس طریقے کا تیسرا راز ہے، آپ نے یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا سلامو 3 بار ہو گیا، یا سلامو کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب تیسرا راز یہ کہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ دنیا والوں کا تو یعنی کہ
دنیا والوں کا تو حل کر لیں گے، ان 3 اعمال سے دنیا والوں کو تو تیر کی طرح سیدھا کر لیں گے، لیکن بعض اوقات انسان کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب تک آپ اللہ کی پکڑ میں رہتے ہیں، اللہ کو ناراض رکھتے ہیں، آپ کا کوئی وظیفہ، کوئی حاجت، کوئی مراد پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے قبلے درست کرتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ اب 11 بار اب آپ نے یہ 11 کالی مرچوں پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھونک مارنی ہے۔ اور 11 کالی مرچوں کا کرنا کیا ہے، آپ غور سے سنیں اور سمجھ لیں۔ اب 11 کالی مرچوں پر عمل کرنے کے بعد آپ نے چولہے پر، اگر تو اس محبوب کا، اس بندے کی تصویر موجود ہے تو چولہے پر 11 کالی مرچوں کے ساتھ اس کی تصویر کو بھی جلا دینا ہے۔ تصویر جلتے ہی اس پر جتنی بھی جادو جنات کے اثرات نحوست ہوں گے، اس پر جتنے بھی اس کے دل میں نفرت ہوگی وہ جل جائے گی۔ 11 کالی مرچوں کے ساتھ آپ کے درمیان جتنے بھی وہمی فساد ہیں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، جتنی بھی بحث و تکرار ہے، جتنی بھی نفرت ہے، بدگمانی ہے، بد اخلاقی ہے، غلط فہمیاں ہیں، وہ جل جائیں گی۔ جب آپ کی تمام نفرتیں، غلط فہمیاں، جتنی بھی بد اخلاقی ہیں، وہ 11 کالی مرچوں کی صورت میں فوراً جل جائیں گی۔ 11 کالی مرچیں جلنے سے پہلے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اور آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے، یا آج کے دن کے علاوہ آپ اس عمل کو ویسے کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری بھائی اگر آج اس عمل کو چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نقطہ سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر میں محبت کی ایک مثال قائم ہو جائے گی۔ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے گھر سے تو لڑائی جھگڑوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ آپ کے گھر میں حسن سلوک، بھائی چارہ، محبت، ایک دوسرے کا احساس کیسے پیدا ہو گیا؟ خدارا آج کے دور میں ہمیں اس وظیفے کی بہت ضرورت ہے۔ خود بھی کریں، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کسی کے لیے اس وظیفے کو شیئر کریں گے تو آپ کی پریشانیاں خود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو ہی نہیں مانگ سکا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اس سے آپ کی دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اللہ حافظ۔